جملہ خبریہ کے تعلق سے بتایا انہوں نے کہ وہ ہوتا ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ عام الفاظ میں تعریف اس کی ہے، بڑی آسان تعریف ہے کہ سچا یا جھوٹا جس کو کہا جا سکے وہ جملہ خبریہ ہے۔ اور اس کا الٹا کر لیں آپ کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے جملہ انشائیہ کہلائے گا۔ دیکھیے اب دو باتیں سمجھنی ہے پہلے ہمیں کہ جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں اور انشاء کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ انشاء کا مطلب ہوتا ہے کسی ایسی چیز کو وجود میں لانا جو پہلے سے موجود نہ ہو۔ کیا مطلب ہوتا ہے انشاء کا؟ کسی ایسی چیز کو وجود میں لانا جو پہلے سے موجود نہ ہو۔ ہم نے ایک لفظ بولا اضرب، تو مار، تو مار جو ہے وہ پہلے سے وجود میں نہیں ہے۔ جب ہم نے کہا مار تو پھر اس نے اس مار کو قائم کیا، باقی کیا ہے، یہی مطلب انشاء کا ہے۔ یہ تو انشاء کا مطلب ہو گیا۔ اور جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ اب آپ نے کہا اضرب، کیا کہا؟ تو مار، تو اس میں خبر دی گئی ہے کسی چیز کی، کسی واقعے کی خبر نہیں دی گئی ہے نا، بلکہ مخاطب سے مارنے کا مطالبہ کیا گیا، بھائی مار اس کو ہیں۔ جب کہنے والے نے کوئی خبر دی ہی نہیں ہے کسی بھی تعلق سے تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اس نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ جب تک خبر نہیں دی ہے اس نے، ہاں خبر دے دیتا ہو تو پھر یہ کہا جاتا ہے بھائی اس نے خبر جو ہے اس کی سچی ہے، یہ خبر جھوٹی ہے اس کی۔ ایک تو یہ کہا آپ نے تو مار، اور ایک آپ نے یہ کہا کہ اس نے مارا، زید نے مارا ہیں، بدنام تو زید ہی ہوگا۔ زید نے مارا کس نے مارا؟ دیکھیے زید جو ہے نا وہ مثال کے طور پر ہے، کبھی سمجھو کہ زید نے حقیقت میں مار دیا ہو۔ ایک جو تھے خانقاہی آدمی تھے ایک اللہ والے، وہ ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے عالم صاحب کے پاس میں۔ دیکھیے خانقاہی نظام الگ ہوتا، مدارس کا نظام الگ ہوتا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ علم نحو پڑھنے کے لیے آئے، جب علم نحو ان کی شروعات ہوئی تو سب سے پہلے ان کو یہ مثال سمجھائی گئی جملہ خبریہ اور انشائیہ کی۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ ضرب زید، زید نے مارا۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ حقیقت میں زید نے مار دیا؟ حقیقت میں مارا زید نے؟ بولے حقیقت میں تو نہیں مارا۔ بولے پھر؟ بولے ایسی مثال ہے۔ تو وہ چلے گئے۔ بولے کہ جس علم کی شروعات جھوٹ سے ہو ایسے علم کو میں نہیں پڑھ سکتا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن وہ خانقاہی لوگ تھے، آپ خانقاہی لوگ نہیں ہیں۔ جھوٹ نہیں ہے یہ، مثال کے طور پر ہے، مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کہا ضرب زید، زید نے مارا، یہاں پر خبر دی گئی ہے۔ اگر اس نے مارا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہنے والا سچا ہے۔ اس نے نہیں مارا تو کیا کہیں گے؟ کہنے والا جھوٹا ہے نہیں ہے؟ بارش برسی، اب میں بیٹھے کمرے میں، دروازے کھڑکیاں بند ہیں، کوئی آدمی باہر سے آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا بارش برسی، بارش ہو گئی ہیں۔ تو اگر حقیقت میں ایسا ہے تو کہنے والا سچا ہے، اور نہیں ہے حقیقت میں ایسا تو کہنے والا جھوٹا ہے۔ تو جہاں پر خبر دی گئی ہے، ایک بات اور دھیان رکھیے کہ انشاء اور خبر میں دیکھیے، انشاء میں وہ چیز موجود نہیں تھی پہلے سے، اس کو وجود میں لایا گیا تو مار، اور خبر میں یہ وہ چیز پہلے ہو چکی ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یہی فرق ہے دونوں۔ فرماتے جملہ انشائیہ آست، جملہ انشائیہ وہ ہے کہ قائل شرح اس کے کہنے والے کو بصدق و کذب، سچ اور جھوٹ میں صفت نہ تواں کرد موصوف نہ کیا جا سکے۔ یہ نہیں کہا جا سکے اس کے کہنے والے کو یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ کہہ رہے ہیں وہاں بر چند قسم است، اور وہ چند قسموں پر ہے۔ دیکھیے مصنف نحمیر نے انشاء کی 10 قسمیں بیان کی ہیں اس کتاب میں، حالانکہ انشاء کی اور بھی قسمیں ہوتی ہیں۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب 10 ہی قسمیں ہیں، بلکہ جو مشہور قسمیں ہیں وہ مصنف نے بیان کی ہیں، اس کے علاوہ اور قسمیں بھی ہوتی ہیں انشاء کی، وہ پائی جاتی ہیں۔ شروعات کر رہے ہیں مصنف پہلے قسم سے، امر۔ پہلے قسم کون سی ہے؟ امر۔ امر کسے کہتے ہیں؟ امر وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے مخاطب سے کام کرنے کو کہا جاتا، مطالبہ کیا جاتا، بھائی تم یہ کام کرو، ہیں؟ مطالبہ کیا جاتا، نہیں کیا جاتا؟ جیسے کہا جائے اضرب، تو مار، تو یہ اس سے کہا گیا نا۔ اب اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ صاحب یہ ہو کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، حکم دیا گیا اس کو۔ مثال دے رہے ہیں اضرب، جیسے تو مار، اور نہیں، اس کے مقابلے میں، امر کے مقابلے میں۔ امر میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور نہیں میں کسی کام کو کرنے سے روکا جاتا ہے، جیسے لا تضرب، تو مت مار، مطلب دونوں کو، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ ایک ہوتا ہے استفہام۔ استفہام وہ جملہ ہوتا ہے جس کے ذریعے کوئی بات پوچھی جائے، سوال پوچھا جائے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ استفہام بولتے ہیں۔ جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا؟ ہیں؟ کیا بارش برسی؟ کیا دھوپ نکلی؟ ظاہری طور پر تو خبریہ ہے، خبر، لیکن خبر کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے، خبر دی نہیں جا رہی ہے۔ آپ حل کو ہٹا دیں، ضرب زید، زید نے مارا، لیکن جب حل آ گیا تو اس نے اس کو کیا کر دیا؟ انشاء کے مطالبہ کیا جا رہا ہے اب حق اس کے مارنے کا، کہ اس نے مارا نہیں مارا، ہیں؟ تحقیق کی جا رہی ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 3، امر، نہیں، استفہام۔ ایک ہوتا تمنی۔ تمنی کا مطلب ہوتا ہے وہ جملہ ہے جس کے ذریعے آرزو کا اظہار کیا جائے، ہیں؟ جیسے لیتا زیدن حاضر، کاش زید حاضر ہوتا، ہیں؟ ترجی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے امید کا اظہار کیا جائے، لعل عمرا غائب، شاید کہ عمر غائب ہے، غائب ہو، ہیں؟ دیکھیے تمنی اور ترجی میں دونوں میں اظہار کیا جاتا، وہاں پر تمنی میں آرزو ہے، اس میں امید ہے۔ اب آرزو اور امید میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ اردو زبان میں آرزو اور امید دونوں ایک معنی میں بولا جاتے ہیں، آرزو اور امید کو جو ہے دونوں کو، اب تمنا میں آرزو ہے، ترجی میں امید ہے، تو دونوں میں فرق کیسے پیدا کریں گے ہم، ہیں؟ تو یہ بات دھیان رکھیے کہ تمنا میں جہاں آرزو ہوتی ہے وہاں پر ممکن اور غیر ممکن دونوں کی آرزو ہو سکتی ہے۔ ممکن جو چیز ممکن ہو سکتی ہے، لیتا زیدن حاضر، زید حاضر نہیں تھا، ہیں؟ اور آپ نے امید کی، آرزو کی ہے کہ کاش زید حاضر ہوتا، تو زید کا حاضر ہونا ممکن ہے نا، آ جائے۔ اور کوئی بوڑھا آدمی کہنے لگے لیتا الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آتی، ہے؟ آرزو تو وہ بھی کی ہے اس نے، آرزو نہیں کی اس نے، وہ آرزو کی ہے، لیکن وہ ممکن نہیں ہے۔ تو تمنی میں یہ بات دھیان رکھیں کہ دونوں چیزوں کی آرزو کی جا سکتی ہے، ممکن کی بھی، غیر ممکن کی بھی۔ اور ترجی میں جب کبھی بھی اظہار ہوتا ہے امید کا، تو وہاں پر اس بات کا خیال رکھیں گے کہ صرف اور صرف ممکن چیز کی امید کی جائے گی، غیر ممکن کی امید نہیں کی جائے گی۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں لعل عمرا غائب، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے لعل الشباب یعود، ہیں؟ یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ چلیے کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، 5 ہو گئے۔ ایک ہوتا عقود۔ عقد کی جمع عقود ہے۔ عقد کے معنی آتے ہیں گانٹھ باندھنا، یہاں پر مراد ہوتا خرید و فروخت کرنا۔ کیا مراد ہوتا؟ جس جملے کے ذریعے کسی بھی چیز کا سودا کیا جائے اس کو بولتے ہیں عقد، ہیں؟ جیسے کہ بیعتو و اشتریتو، بیچنے والا کہے بیعتو میں نے بیچا، خریدنے والا کہے اشتریتو میں نے خریدا۔ دیکھیے اب ان دونوں جملوں میں آپ غور کریں گے تو دونوں جملے خبر ہیں۔ وہ خبر دیتا ہے کون سا؟ پہلا بیعتو میں نے بیچ دیا، وہ کہہ رہا ہے میں نے خرید لیا، تو پھر یہ انشاء کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن دونوں جملوں کو ایک ساتھ بولا جائے اور وہ دونوں آمنے سامنے ہوں تو یہ انشاء کہلائے گا۔ جب کیا کہلائے گا یہ؟ بھئی وہ کہہ رہا ہے بھئی میں نے خرید لیا، میں نے بیچ دیا، ایک بولا میں نے خرید لیا، تو خبر تھوڑی دے رہا ہے کوئی بیچنے خریدنے کی۔ خبر کس کو دی جاتی ہے؟
جس کو پتہ نہیں ہوتا، جس کو پہلے سے پتہ خبر کیوں دی جائے گی اسے؟ بھئی آپ دکان پہ گئے اور آپ نے کہا ہمیں قلم چاہیے، اس نے کہا میں نے بیچ دیا، آپ نے کہا میں نے خرید لیا، اس نے خبر دی آپ کو کیا میں نے بیچ دیا؟ یا آپ خبر دے رہے ہیں اسے کہ میں نے خرید لیا؟ نہیں، بلکہ جب اس نے کہا کہ بیچو میں نے بیچ دیا، تو اس جملے سے آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں نے تو بیچ دیا، تم خرید لو اس کو اب، تو تم نے کہا میں نے خرید لیا، تو یہاں پر خبر نہیں دی گئی ہے۔ ہاں اگر یہ دونوں جملے الگ الگ بولے جائیں، بیتو میں نے خرید لیا، بیت الفرسا میں نے گھوڑا خرید لیا، خبر ہو جائے گا یہ، اس طرح تو نہیں بولا گیا تو ہے۔ چلیے کتنے ہو گئے؟ 6۔ اسی لیے ان کو یہ کہا جاتا ہے، ترکیب جب کرتے ہیں بیتو و اشتریتو تو کیا کہیں گے؟ لفظاً خبری اور معنن انشائی۔ لفظاً خبری یا جملہ یہ لفظی اعتبار سے تو، اور معنوی اعتبار سے کیا ہے یہ؟ انشاء ہے، اگر دونوں ساتھ میں ہیں تو یہ ہے۔ نمبر 7 آتا ہے ندا۔ ندا کا مطلب ہوتا ہے حروف ندا کے ذریعے کسی کو پکارنا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا۔ یہاں پر بھی جس کو پکارا گیا اس کو بولتے ہیں منادا، آپ نے پڑھا ہوگا یہ۔ تو منادا کی توجہ اپنی طرف کرنا مقصود ہوتا ہے، وہاں پر مطالبہ کیا جاتا ہے ہماری طرف غور کرو۔ ہم نے کہا یا اللہ، تو اللہ کو پکارا ہم نے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تو ہماری طرف نظر کر لے، ہماری طرف تو کیا ہے، یعنی ہم پر رحم فرما دے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرما دیجیے، یا غوث اعظم، اے غوث اعظم ہماری مدد کیجیے ہیں۔ تو جو منادہ ہے اس کی توجہ اپنی طرف کرنے کا مطالبہ کیا جاتا، تو یہاں پر مطالبہ ہے، جیسے ندا یا اللہ ہے۔ ایک ہوتا ہے عرض۔ عرض کا مطلب کیا ہوتا؟ عرض کا مطلب ہوتا ہے ایسا جملہ لایا جائے جس کے ذریعے سامنے والے کو کسی کام کے کرنے پر ابھارا جائے، کیا کیا جائے؟ ابھارا جائے کام کرنے پر۔ جیسے الا تنزلوا بنا فتصیب خیرات، تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتے ہو کہ تمہیں بھی فائدہ پہنچ جائے، ابھارا گیا، ابھی ہمارے ساتھ چلو فائدہ ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ الا تنزلوا بنا، تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں اترتے ہو، یہ تم ہمارے پاس کیوں نہیں اترے گا کہ تجھے بھی بھلائی پہنچ جائے۔ دیکھیے یہاں پر کیا ہے، الا کے ذریعے، حالانکہ لفظ تنزلو کو اگر دیکھیں گے آپ تو مضارع ہے، خبر کے لیے ہے، لیکن لفظ الا نے اس میں انشاء کے معنی پیدا کر دیے۔ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ نازل ہو جاؤ، ہمارے ساتھ اترو۔ اب آپ بیٹھے ہو 5 لوگ ہو، تکرار کر رہے ہو شام کو، ہے نہیں ہے، اور تم میں سے کوئی ایک ہمارا ساتھی موبائل چلانے لگے تو تکرار کرے نہیں، تو اس میں آپ بولو ارے ہمارے ساتھ کیوں نہیں پڑھتا تاکہ تیرے سبق یاد ہو جائے، مطلب یہ اس سے کہا جا رہا ہے کہ موبائل مت چلا، سبق پڑھ لے۔ مطالبہ کیا جا رہا ہے اس سے، یہی انشاء ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ انشاء بولتے ہیں۔ الا تنزلوا بنا فتصیب خیرا، کتنے ہو گئے؟ 8 ہیں۔ 9 قسم۔ قسم کا مطلب ہوتا وہ جملہ کہ جس کے ذریعے کسی باعزت محترم چیز کی ذریعے اپنی بات کو پختہ کیا جائے اور سامنے والے سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ تم میری بات اب یقین کر لیں۔ آپ نے کہا زید قائم، زید کھڑا ہے، اور وہ آپ کی بات کو اس نظریے سے دیکھ رہا ہے کہ جملہ خبریہ ہے، سچا ہے جھوٹا، زید حقیقت میں کھڑا تھا۔ دیکھیے لوگوں کی بات کو جو نا سچ اور جھوٹ کا جو احتمال ہوتا ہے نا، وہ تو بات ٹھیک ہے کہ خبر میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہوتا، سچ ہے جھوٹ ہے، لیکن وہ لوگوں کے اعتبار سے ہوتا کہ آدمی جو ہے جو کہنے والا ہے وہ کس درجے کا ہے، اسی درجے سے اس کی خبر کا اعتبار کیا جاتا ہے سچ اور جھوٹ میں، کہ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اب اس نے اس کے کلام میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن میں خبر ہے، اللہ الصمد، اللہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، خبر دی گئی ہے نا، جملہ خبریہ ہے۔ یہاں پر سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو سکتا نہیں ہو سکتا یہاں پر،
یہاں پر سچ ہی ہے، جھوٹ ہے ہی نہیں یہاں پر. جب آپ یہ کہنے لگو صاحب جب سچ ہے تو جملہ خبریہ نہیں ہوا پھر تو یہ جملہ خبریہ میں دونوں کا احتمال ہوگا نا. بات ٹھیک ہے دونوں کا احتمال ہوگا، لیکن یہاں پر سچ اور جھوٹ میں ڈیوائس کیسے ہوتا؟ وہ کہنے والے کے مرتبے کے اعتبار سے ہوتا. اب اللہ کا مرتبہ یعنی اس کی شان کے کیا کہنے. اب اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو قابل اعتبار ہے ہی نہیں، کبھی سچ بولتا ہے کبھی جھوٹ بولتا ہے، اس نے کہا کہ صاحب زید کھڑا ہے، جب اس نے بولا زید کھڑا ہے تو آپ اس کی بات کو سیریس نہیں لیں گے، جھوٹ بول لیا یہ. تو اب وہ اپنی بات کو اور زید حقیقت میں کھڑا ہے، آپ نے کیا سمجھا؟ نہیں کھڑا ہے. تو اب وہ کیا کرے گا پھر؟ وہ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے پھر قسم کھائے گا. وہ کہے گا واللہ زید قائم، با خدا زید کھڑا ہے. اور اس نے قسم کھانے کے بعد آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ اب میری بات کا یقین کر لو، تو مطالبہ پا لیا گیا اس میں بھی ہیں. اس لیے قسم کہتے ہیں کسی بھی محترم چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کیا جائے. جیسے واللہ لأضربن زیدن، با خدا میں زید کو ضرور ماروں گا. زید کو 10ویں قسم ہے تعجب. تعجب کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کا سبب پوشیدہ ہو اس کو دیکھنے کے بعد جو انسان کی حالت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں تعجب. انسان کہتے ہیں کہتا واہ کسی چیز کو دیکھ کر کے ہیں تو اس کے جو نکلتا نا زبان سے نکلتا وہی تعجب ہے. اس کے جسم کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو تعجب بولتے ہیں. وہ اگر وہ سبب ظاہر ہو جائے تو تعجب ختم ہو جاتا ہے اس کا. پھر تعجب میں ضروری ہے کہ اس چیز کا سبب جو پوشیدہ ہونا چاہیے. اس جگہ جو مراد ہے ایسا جملہ مراد ہے جس سے وہ حالت پیدا ہو جائے ہے. جیسا مطلب ہے آپ نے کہا کہ ما احسنہ، وہ کتنا اچھا ہے. ایک تعجب ہوا ہمیں، یا وہ احسن بھی، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، وہ کتنا اچھا ہے. چلیے تو یہاں پر بھی مطالبہ ہے. یہاں پر مطالبہ یہ جب اس کو تعجب ہوا تو وہ سامنے والے سے کہتا ہے کہ تم بھی تعجب کرو. اب یہ 10 قسمیں ہو گئی انشاء کی. یہ صحیح طریقے سے یاد کرنی ہے، اچھے انداز میں یاد کرنی ہے. اور کل کو پھر کیا کرنا ہے؟